السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ آج جیسا میں نے بیان کیا ہے، ہم انبیاء کے سلسلے سے پہلے تو قرآن کی تفسیر کمپلیٹ کر دی، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد میں انبیاء کے سلسلہ شروع کیا تھا، تو آدم علیہ السلام، ہم ہر سنڈے ایک ایک پیغمبر اور رسول کی بات کر رہے تھے، تو ہوتے ہوتے لاسٹ جو ہمارا سنڈے تھا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا، جو ان کی جو پہلی بعثت تھی۔ اس کے بعد میں سوچا کہ نیکسٹ سنڈے جو ہے ان کی سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کی تفصیل بیان کروں گا، مگر چونکہ یہ اسپیشل ڈیز آ گئے تو میں نے کہا کہ اس سنڈے صرف ان چیزوں کے تعلق سے بات کر لیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ جولائی کا جو رہے گا سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کریں گے۔ اس میں جو احادیث ہیں اور جو میں نے اپنے طور پہ جو ریسرچ کیا، کیونکہ آج کل جو ہے جو اللہ کے فضل سے اتنا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ایسے کھول کھول کر ہمارے سامنے لا رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں جو پک اپ چوز کر کے آپ کے سامنے جو بھی میں سمجھ میں آیا ہوں بیان کروں گا۔ میں کوشش کیا چوطرف دیکھنے کی کہ اب تک بہت سارے کوئی کسی اسکالر نے اس پوائنٹ کو ٹچ نہیں کیا جو میں اپنی ریسرچ کے بعد آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری ریسرچ غلط ہوگی، مگر شیئر کرنے سے کوئی نقصان نہیں۔ تو آج جو ہم کریں گے وہ آج کے یہ خاص جو ذوالحجہ کے 10 ڈیز ہے اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ اب آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ احادیث میں اور اسکالر سے یہ 10 ڈیز آف جو ذوالحجہ کے اس کے تعلق سے تفصیل سے سنے ہوں گے اور کثرت سے سنے ہوں گے۔ پھر میں وہی چیزیں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں تو پھر وہ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بات تو ہم سارے کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر آپ یہ بیان کر۔ مگر میں کہتا ہوں کہ میں وہی چیز کو تھوڑا اپنے طریق سے بیان کرتا ہوں۔ جیسا آپ کھانا تو صبح اور شام ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں، پھر یہ کہیں گے کہ بھئی پھر کیا کھانا ہے، ابھی صبح میں کھائے تھے پھر شام میں، تو کھانا تو کیسا بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ دین کی باتیں بھی ایسی ہے، اگرچہ کئی مرتبہ سنے بھی ہوں تو پھر دوبارہ سننے میں کیا نقصان ہے۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے بات چیت کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب ہاتھ چھوڑ کر خدا حافظ بولنے کا وقت آتا تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو والعصر سناتے تھے، والعصر ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا سورۃ عصر کسی کو نہیں معلوم تھا؟ سارے صحابی جو ہے اس کے حافظ تھے ماشاءاللہ۔ تو خود سے حافظ سے مطلب یہ کہ قرآن پورا قرآن نہیں، مگر اکثر صحابہ کو تو قرآن کا حفظ تھا، مگر کچھ صحابی کو پورا حفظ نہیں بھی کہا، مگر سورہ عصر تو سب کو معلوم تھا۔ بولنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے مصروفیات میں رہتے ہیں، اگرچہ یہ چیزیں کئی مرتبہ سنیں پھر دوبارہ سننے میں کیا نقصان ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کھانا صبح شام کھاتے رہتے ہیں، کبھی یہ بولتے ہیں کہ پھر کتنا کھائیں گے، صبح شام کھاتے رہتے ہیں بند کر دو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کھانا تو برابر کھائیں گے۔ تو دین کی بات بھی سیم تھنگ اگر میں ریپیٹ کرتا ہوں تو اس میں کوئی خیال نہ کریں، پھر کرتا ہوں۔ تو یہ 10 دن کے تعلق سے جو خاص احادیث کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے وہ یہی ہے کہ جس دن کے تعلق سے سورۃ الفجر میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، تو اس کی جو تفسیر تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور میں جب بھی حدیث کو بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، تفسیر بیان کیا اور اس کو اوپن کر کے بیان کیا، ان سے میں جو سمجھا اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے حدیث کا مفہوم کہنا تو اپنی حفاظت ہو جاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیان کرنے میں کچھ ایسے الفاظ آپ نے استعمال کر لیے جو اس کے ایکسپلینیشن نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کہیں گا کہ میں حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو مجھے جیسا سمجھ میں آیا وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو ہم اعمال کرتے ہیں سال بھر میں ہر روز ہم کچھ نہ کچھ ایک عمل کرتے رہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے بہترین محبت اور پسند ہے
اس کو بہت زیادہ خوبصورتی سے اور خوب سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ عمل ہیں جو ان 10 دنوں میں ہوں گے، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 ڈیز ہے اس میں جو عمل کریں گے وہ سال بھر کے سارے عمل سے کمپیئر کریں گے تو یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اچھا، اس حدیث بیان کرتے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن نہیں بیان کیا۔ اگر ایکسیپشن بیان کر دیتے تو پھر ہم کہتے تھے کہ نہیں رمضان کے دن ہیں، مگر چونکہ رمضان کے دنوں کا ایکسیپشن نہیں کیا تو رمضان کے بھی جو جتنے دن ہیں ان دنوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کا عمل محبوب ہے۔ کتنی بڑی بات ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کی راتوں سے کمپیئر نہیں کیا گیا، کیونکہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ بڑے ہیں، اور لاسٹ 10 نائٹس جو ہے اس کا تو کوئی رات سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سب سے اہم لیلۃ القدر ہے، اس کا تو آپ کسی سے کمپیریزن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مور دین 1000 منتھس کی عبادت کا سوال میں تھا۔ تو یہ بیان کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے چھوٹی سی بات میں بیان کر دیتا ہوں، 1 منٹ، چھوٹی سی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ 12 مہینے جو بیان کیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 12 منتھس جو ہے، ہو سکتا ہے کہ کافی زمانے کے بعد سائنٹسٹ نے ان کو 12 منتھس بیان کیے ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ نے نہیں بیان کیا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو 12 مہینے ہیں تم لوگوں کے پاس واسطے بنائے ہیں۔ کب بنائے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اسی وقت ہمارے انسانوں کے لیے 12 مہینے کی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تھی۔ ان 12 مہینوں میں خاص چیزیں یاد کر لیجیے۔ مہینوں میں سب سے اہم مہینہ رمضان کا ہے۔ راتوں میں سب سے اہم راتیں رمضان کی لاسٹ 10 نائٹس ہے، اور سب راتوں میں سب سے افضل جو ہے للت القدر۔ اچھا، ہفتے کے جتنے دن ہیں سب سے اہم دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ اور پھر دنوں میں، سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ وہ عرفات کا ہے۔ یوم عرفات جو ہے سب سے امپورٹنٹ ٹاپ ڈے ہے، ٹاپ ڈے آف دا ایئر، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضائل بیان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور تحمید۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، اس کی جو آپ کو کرنے کا ہے، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ ہے، تکبیر ہے اللہ اکبر، اور تسبیح ہے سبحان اللہ۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں کئی مرتبہ جو بیان کیا ہوں پھر سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، برا نہ مانے۔ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی ملاقات ہوئی، اور 50 سے لے کے 5 نمازیں فرض ہوئے ہمارے پاس، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی۔ مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا، خوش آمدید میرے بیٹے، خوش آمدید میرے بیٹے۔ اس کے بعد ویلکم کرنے کے بعد کئی باتیں ہیں، لیکن جب ان سے گڈ بائی ہو رہی تھی، دور ہو رہے تھے، انہوں نے ایک خاص بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے، میری تمہاری امت کو میرا سلام کہنا، السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام کہا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی امت سے کہہ دینا کہ جنت کی زمین تو بہت وسیع اور کشادہ ہے، اور اس میں جو ہے وہاں کے اللہ تعالیٰ نے جو بھی دی ہیں نعمتیں بھرے ہیں، مگر اس زمین میں درختیں لگانا ہے تو تکبیرات کرو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، تحمید کرو، تحلیل کرو، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے ہمارا کام کیا ہے؟ کب کوئی ہم کو سلام کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اب سلام کا جواب دیتے ہیں، سلام کا آپ جواب دیتے ہیں۔ 1 منٹ، یہ ویڈیو آ رہا ہے تو میں تھوڑا سا، سب سے پہلے کیا کرتے؟ کوئی آپ کو سلام کرے تو کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ اس میں ایک خاص آپ کو چیز بتا دوں کہ جو فرض ہے اور نفل یا سنت ہے۔ فرض کیا ہے؟ جو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد نفل اور سنت اور جو کرتے ہیں وہ اس کا درجہ الگ ہے۔ فرض کا درجہ بڑا ہے اور نفل کا درجہ، اور یہاں اور فرض کا انعام اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نفل کا اس سے کم ہوتا ہے۔ مگر سلام میں یہ الٹا ہو گیا ہے۔ سلام کرنا
یہ سنت ہے یا نفل ہے؟ آپ پہلے جسی سے ملیں گے السلام علیکم بولتے ہیں، تو وہ فرض نہیں ہے، لیکن قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب کوئی تم کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، تو جواب دینا فرض ہے اور سلام کی ابتدا کرنا نفل ہے۔ اور مگر یہاں یہ الٹا ہو گیا ہے، نفل کا ثواب زیادہ ہے، فرض کا ثواب کم ہے، کیونکہ جو سلام میں پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو سلام کا جواب دے گا اس کا ثواب اس سے کم ملے گا۔ تو یہاں نفل کیا ہے؟ سلام پہلے کرنا، اور فرض کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو کہا السلام علیکم کہے، تو ہمارا ذمہ کیا بنتا ہے، ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ فوری وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام۔ ہم کو جب بھی ہم حدیث سنتے ہیں، فوری آپ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دے دیں کہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ جواب دے دیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ہم سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو آپ جب بھی دیکھیں گے، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، یہ ٹھیک ٹھیک ہے سلام۔ تو اور یہ تکبیرات ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اصل میں کیا ہے، حج میں کیا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کے ساتھ کیا ہے، پورا وقت آپ کیا کریں گے، س- پورا حج میں آپ تکبیرات کرتے رہیں گے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ میں کیا ہے، تکبیرات ہی کرنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے ہم کو تسبیحات کرنا ہے۔ تو یہ سب ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو 10 دن ملے ہیں، ان 10 دنوں سے زیادہ فائدہ اٹھے۔ قرآن کی جو تلاوت آپ ہمیشہ کرتے ہیں، تو اس سے کچھ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ آپ نے اضافہ کر دیا۔ روز آپ جتنی تلاوت کرتے تھے، ان 10 دنوں میں اس سے زیادہ کریں، اور جو نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے ہمیشہ، ان 10 دنوں میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیں۔ جو ذکر و اذکار کرتے تھے آپ ہمیشہ، تو اس 10 دنوں میں تھوڑا ایکسٹرا کر دیں، اور پھر تہجد پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ پھر 10 دنوں کی بات پھر نہیں آتی۔ ایک چیز یہ ہے کہ اور جو روزے رکھ سکتے ہیں روزے رکھیں، 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک کا روزہ رکھیں۔ اگر اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ یوم عرفہ کا 9 کا روزہ تو کسی صورت سے نہ چھوڑیں۔ یہ روزے کی بہت خاصیت ہے۔ آپ دیکھیں گے 10 تاریخ کا جو روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا جو روزہ رکھتے تھے، اس روزے کے تعلق سے حدیث میں یہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھیں گے ان کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مگر دیکھیے، غور سے سنیے، عرفات کا یوم عرفات کا جو روزہ رکھے گا، اس کے تعلق سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، پچھلے سال کے بھی اور آئندہ سال کے بھی۔ سبحان اللہ! پچھلے سال کے تو ہم کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر ہم نے جو گناہ کیے تھے، یوم عرفہ کے دن سے پہلے پہلے جتنے ہول ایئر ہم نے گناہ کیے، اللہ وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اب اگلا سال تو ابھی آیا بھی نہیں، ہم نے اگلا سال دیکھا بھی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو حدیث میں بتائیں گے اگلے سال کے بھی گناہ معاف۔ ابھی تو اگلا سال آیا بھی نہیں مگر اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے ہمارے۔ سبحان اللہ! کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی! تو یہ خاص چیزیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اور سے غور و فکر پڑائیں کہ یہ خاص دن ہے اس کے تعلق سے، تو یہ عبادتوں کے تعلق سے۔ ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادتوں کی اور نیکیوں کے اور اپنے اعمال کیسے کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کیسا حاصل کریں، اس کے تعلق سے بہت سوال کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تو سب سنتا تھا، مگر میری یہ عادت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیسے ہیں، گناہوں سے کیسا بچنا چاہیے، اپنی عبادتوں کو کیسا محفوظ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ! تو اب تک تو میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیا، آپ نے سارے یوٹیوب میں بھی دیکھ لے ہوں گے، سوشل میڈیا میں بھی دیکھ لے ہوں گے، اس اسکالر سے بھی سن لے ہوں گے کہ ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کیا کرنا، کیا کیسے عبادتیں کرنا ہے۔ اب میرا طریقہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ جیسا فرمایا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عبادتوں کا تو ہم نے سن لیا، اور ماشاءاللہ سے عبادتیں بہت کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے نقصانات اور گناہوں سے کیسا بچنا، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا
جس کے پاس بھی بینک بیلنس ہے، بینک کا اکاؤنٹ ہے، تو اس کے میں کیا رہتا ہے؟ دو چیزیں تو رہتی ہیں نا، ایک تو کریڈٹ ہے، ایک ڈیبٹ ہے۔ کریڈٹ تو وہ ہے جو آپ جمع کرتے ہیں، ڈیبٹ یہ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، ہم جو ہے یہ نیک اعمال جو کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمارا کنسنٹریشن کیا ہے؟ ہم نے اتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا، اتنا جمع کیا، مگر ہم اپنا بینک بیلنس دیکھ نہیں رہے ہیں۔ آپ کا جو اعمال کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی حد تک تو آپ صرف جمع کرنے کی فکر میں، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں ایک ڈیبٹ بھی چلتے رہتا ہے۔ تو جو غور کرتے ہیں، جو خیال کریں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کریڈٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیبٹ کی طرف بھی خیال کر لیں، ورنہ آپ صرف یہ کریں گے میں اتنا جمع کریں، اتنا جمع کریں، تو آپ کے ذہن میں یہ رہے گا میرا تو اتنے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں میں پیسہ جمع ہو گیا۔ لیکن آپ اگر ڈیبٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے کتنا چلے جا رہا ہے۔ کوئی اسٹینڈنگ آرڈر ہے، کسی کو آپ نے دے دیا ہے، کسی کو لون دے دیا ہے، کسی کا ڈائریکٹ ڈیبٹ چلے گیا ہے، کسی کا پیمنٹ ہو گیا ہے، تو وہ کریں گے تو آپ کے جو کریڈٹ تھا وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ جب بھی بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، دو چیزیں آتے ہیں، کریڈٹ ہے، ڈیبٹ ہے۔ یہ اتنا آپ نے جمع کیا تھا، اس میں سے اتنا نکل گیا۔ تو اب ہم اعمال کے تعلق سے سب یہی بیان کرتے جاتا ہے کہ 10 دن میں اعمال کرو، اعمال کرو، اعمال، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے میں کنسنٹریشن کس پہ کرتا ہوں کہ اس میں ڈیبٹ سے کیسا بچنا ہے۔ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ احتیاط کریں، کیونکہ جیسا ہم کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، جیسے ایک تو دیکھیے کیا کرتے ہیں آپ، زبان سے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اور پھر اس کی جو عمل سے، تو زبان ہے، دل ہے اور عمل ہے، تین چیزوں کا آپ احتیاط کریں۔ ہم کیا ہے، اقرار کرتے ہیں، زبان سے کچھ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دن میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عنایت سے ان نیک کام کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد عمل سے بھی ظاہر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ پیر دیے ہیں، آنکھ کان دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کے لیے استعمال کریں۔ تو وہ شکر کیا ہوگا؟ زبان سے بھی ہوگا، دل سے بھی ہوگا، عمل سے بھی ہوگا۔ تو میں کیا کرتا ہوں، جو کوتاہیاں غلطیاں ہوتے ہیں وہ بھی زبان سے بھی ہوتے ہیں، دل سے بھی ہوتے ہیں، عمل سے بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کے تعلق سے کہتا ہوں زبان سے رہتے، زبان سے کیا کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت، تہمت ہے، اور تکبر کی بات کرتے ہیں۔ اور دل میں کیا رہتا ہے؟ آپ کے کسی سے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر، یہ دل کی بیماری۔ اور عمل کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پیروں سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم کر دیں، کسی کے ساتھ انگلی اٹھا کے کھسوڑ دیں، کسی کے ساتھ آنکھ سے ایسا دیکھے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سے زبان سے آپ نے کچھ نہیں کیا، مگر آپ نے جو اس کے ساتھ نظر کر کے اور اس کے ساتھ جو چہرہ کیا، آپ کا چہرے کا اتار چڑھاؤ اور آپ کی آنکھیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کی بے عزتی کر دی اور اس کو بالکل نیچی نگاہوں سے دیکھا، تاکہ بغیر بولے کہ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ شخص مجھے گرا دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی۔ اور جھوٹ ہے، جھوٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ جو ہے جمعے کے خطبے جو سنتے ہیں، اس میں کیا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم فرمائیے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمیشہ زبان سے سچ بات کرو اور جھوٹ بات مت، کیونکہ سچ جو ہے نیک اعمال کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور نیک اعمال تم کو جنت کی طرف لے جانے والے، اور جھوٹ جو ہے تمہارے کو برے اعمال کی طرف لے جانے والی ہے، اور اس کا آخری درجہ ہے کہ وہ دوزخ میں، جہنم میں جو ہے تمہارے کو لے جانے والی ہو۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے آپ کی ہدایت فرمائے گی، اور جھوٹ جو ہے آپ کو جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والے، ہلاکت کے لیے جانے۔ تو بہت احتیاط کریں جھوٹ کے تعلق۔ بعض وقت ایسے ہے کہ آپ سوچتے بھی نہیں، زبان سے ایسی باتیں نکل جاتے ہیں جو بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ کہنی نہیں چاہیے تھی، مگر بعد میں سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ جب زبان استعمال کریں اس سے پہلے ذہن میں سوچیں کہ آپ کیا بات کرنے والے، پہلے آپ بات کر لیں، اس کے بعد سوچیں تو آپ نے تو نقصان کر دیا۔ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ پہلے سوچیں، اس کے بعد آپ کام کریں تو اس کا فائدہ ہو۔ تو یہ اس کے تعلق سے یہی کہتا ہے کہ جب بھی زبان سے ہمیشہ کوشش کریں کہ جھوٹ سے، اور جھوٹ کیا ہے؟ بہت بری گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مشرکین کے ساتھ جو اپنی زندگی گزارے ہیں، اس میں ان کو کیا لقب دیے گئے تھے؟ الصادق الامین، ہمیشہ سچ بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولے ساری عمر۔
یہ تو نبی ہیں رسول ہیں کیسا جھوٹ بولیں گے؟ مگر ان کو اظہار نبوت کے پہلے 40 سال کی عمر میں جب کہ اظہار نبوت ہوئی ہے، اس کے پہلے کسی نے ان سے ایک ایک لفظ بھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. تو ہم کوشش یہ کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اس کا بھی مفہوم بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ گناہ بتاتے گئے. حضور نے کہا ہاں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کر سکتا ہے. حتیٰ کہ ان لوگوں نے یہ بھی، کسی صاحب نے یہ بھی پوچھا کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ حضور نے کہا کہ ہاں بعض مسلمان زنا بھی کر سکتے. پھر انہوں نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بولتا ہے؟ حضور نے کہا کہ نہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. مطلب یہ کہ زنا جیسا گناہ بھی مسلمان سے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو جھوٹ کے تعلق سے غور کریں. خاص طور پہ ایسا ہے ہمارے بعض وقت یہ آپ کو انویٹیشنس آتے ہیں، دعوتوں میں بیٹھتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھے 10 لوگوں کا ٹیبل بیٹھا ہوا ہے، ابھی کھانے کے لیے انتظار ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی دیر ہے ابھی کھانے کے آنے میں، اور لوگوں سے بیٹھ کے باتیں کر رہے، باتیں کرتے کرتے جی کسی 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 کے تعلق سے جھوٹ بول دیا. لوگوں کو آپ انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ جھوٹے باتیں بول کے لوگوں کو ہنسی مذاق کرنے کا، تو آپ نے کتنی بری بات کر دی. کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بول دیا. اور دوسری چیز غیبت ہے. اب لوگوں کے تعلق سے کسی ایک شخص کے تعلق سے آپ نے بات کر دی جو آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے کچھ ایسے برائیاں ایسے بیان کریے آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے. ارے اس میں تو ایسی بات ہے، میرے سے تو جب بات کیا تھا نا اس نے ایسے بات کیا، اور وہ ایسی لباس پہنتا ہے اور ایسی چالیں کرتا ہے، اور وہ فلاں دن ایسا کام کر دیا. ایسی باتیں ہیں جو اگر وہ شخص سنے گا تو اس کے دل کو بہت برا اثر ہوگا. اور غیبت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ غیبت کیا ہے کہ تم ایسے بھائی کی کوئی برائی کرو. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی برائی اس میں ہے، کوئی ایسی عادت ہے، فرض کرو کوئی چھوٹے خط کا ہے اور آپ نے کہا کہ وہ ٹینے خط کا ہے اور چھوٹا ہے، یا اس کا رنگ کا ایسا ہے اور اسی بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو وہ بات بیان کر رہے ہیں جو اس میں حق ہے، اصل بات ہے وہ ہے تو نہیں ہمارے ساتھ، مگر جو برائی ہے وہ بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے اس میں. حضور نے فرمایا وہی تو غیبت ہے. اور اگر وہ بات نہیں ہے اور تم نے بیان کیے تو وہ تو جو ہے وہ تو تم نے تہمت لگا دی، اس پہ تہمت لگا دی. غیبت وہ ہے جو سچائی اس میں ہے وہ بری بات اس کی بیان کر دینا غیبت ہے. تو اس چیز سے بہتر کہ جھوٹ بولنے سے اور غیبت سے، زبان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ 10 دن میں خاص طور پر خیال ہے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، مگر خاص طور پہ اس 10 دنوں میں جیسا آپ نیکیاں کمانے کی کوشش میں آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے گناہوں سے برائیوں سے بھی بچنے کی بھی کوشش کریں. اس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، خیانت. خیانت کے تعلق سے کسی نے آپ کے سامنے بات کر دیا. خیانت یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مال رکھا ہے نا اس میں خیانت کرتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. خیانت کیا ہے؟ امانت. امانت کس کو بولتے ہیں؟ امانت یہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کر دی اور کہہ دی کہ دیکھیے یہ آپ اپنے حد تک رکھیں، کسی کو نہ بول. اور فوری وہ جیسے جائے گا نا اس کے فوری بات آپ وہ جو اس نے بات بیان کی تھی کسی کے سامنے بول دی، تو آپ نے اس نے جو آپ کے ساتھ امانت رکھائی تھی اس کی خیانت کر دی. ایک یہ بات. دوسرا یہ آپ کوئی میٹنگ میں ہے، کوئی گیدرنگ میں ہے، اور اس میٹنگ میں کوئی باتوں پہ بحث ہو گئی اور کوئی ڈیسیشن ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے میٹنگ کی جو باتیں اپنے حد تک رکھیے، اس کو بیان نہیں. آپ میٹنگ سے باہر جائیں گے اور جانے کے بعد لوگوں میں بات ہوتے ایک دم کہہ دیں گے کہ میں میٹنگ سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو میٹنگ میں جو ہوا ساری تفصیل آپ اس شخص کو بیان کر دی، تو آپ نے اس جو میٹنگ کی امانت تھی اس میں خیانت کر دی. ایسے چھوٹے موٹے پوائنٹس ہیں جو ہم غور نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کوئی ہمارے پاس پیسہ رکھا ہے اور وہ پیسہ جب پھر مانگے گا اس کو دے دیں گے، تو یہ ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی. مگر امانت صرف پیسے کے تعلق سے نہیں، جیسے میں کہا نا کئی سی چیزوں میں، ایسی چیزوں میں اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ. اور بغض اور کینہ، یہ زبان کے تمہیں بیان کر دیا، اس کے ساتھ جو ہے سینے کے بھی جو گناہ ہے ان سے بھی بغض ہے، کینہ ہے کسی مسلمان کے تعلق سے، بری بری بات، اور اس کو اپنے سے ذلیل سمجھنا، اور اس کو ابھی تکبر کرنا. تکبر کیا بھائی؟ وہ تو ایسا تھا، اس سے تو میں بہتر ہوں. یہ تکبر تو ہے نا. شیطان نے کیا کیا تھا جب سجدے کا حکم ہوا؟ تو شیطان نے کیا کیا؟ میں ان کو کیسا سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں. تو یہ شیطان کا طریقہ ہے. تو ہم
یہ تکبر آپ کر لیں کہ میں اس سے بہتر ہوں سمجھنا شروع کریں گے، تو وہ تو آپ شیطان کے لیول پہ چل رہے ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو اس اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ دوسرے مسلمان سے کم تر سمجھیں۔ اس کا کیا مقام ہے، راتوں میں کیا عبادت کرتا ہے، اور اللہ سے اس کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ تو صرف اس کو چلتا پھرتا اس کو چہرے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اس کی ایسی ہے؟ نہیں، وہ راتوں میں جانے کے بعد تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسا وہ قربت حاصل کرتا ہے، تو اس کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ تو اس کو دن میں جیسا چلتا پھرتا دیکھنا سمجھتے ہیں، ارے میں تو اتنے نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے ذکر کرتا ہوں، اور اتنے کرتا ہوں، میں اتنی چیریٹی دیتا ہوں، وہ تو کچھ کرتا بھی نہیں۔ تو اس سے یہ تکبر ہوتا ہے۔ اور جھوٹ کے تعلق سے ایک بات بیان کر دینا چاہ رہا ہوں، جھوٹ کے تعلق سے ایک بات بیان کرتا ہوں، سب سے پہلا جھوٹ کس نے کہا تھا؟ جیسا قتل ہے، قتل میں تو آپ کو معلوم ہے نا، جو دو بھائی تھے نا، جو جن کے تعلق سے ہم نے کہا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، تو انہوں میں سے جو ایک نے دوسرے کا جو ہے قتل کر دیا تھا، تو سب سے پہلا ناحق قتل وہ ہوا تھا۔ مگر جھوٹ سب سے پہلے جھوٹ کس نے کہا تھا؟ جو سب سے پہلے کہنے والا شیطان ہے۔ اس کے بعد سے آپ کو میں کہتا ہوں، سورہ آراف دیکھیں گے، سورہ آراف میں جو ہے، سورہ آراف نمبر 7 ہے، اس کی آیت 20 اور 21 میں دیکھیں، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے کیا کیا، نہ صرف بغض کی نہ کیا بلکہ جھوٹ بولا۔ کیسا جھوٹ بولا وہ اس آیت میں پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو، آپ کو جو جھاڑ کی طرف مت جاؤ بولے نا، وہاں جا کر اس کا پھل کھا لے، اس کا پھل کھا لیں گے، کیونکہ جو وہاں جا کر پھل کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنے والا۔ اب آدم علیہ السلام کو جنت کے اتنے لوازم نعمتیں نظر آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو جب دیکھا تو جنت سے اس کو نکال دیا گیا تھا، تو اب شیطان آ کر بیان کر رہا ہے، اور کیسا جنت میں حاضر نہیں ہوا، مگر وہ ہم کو کیا ہے تفصیلات نہیں معلوم ہے، باہر سے اس نے آدم علیہ السلام سے بات چیت کی اور ان سے سمجھانا شروع کر دیا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جنت میں بھی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ میں آپ کا دوست ہوں، آپ کا بھائی خواہ ہوں، آپ سے مجھے خلوص اور محبت ہے، آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، وہ جو درخت ہے نا، اس کا پھل کھا لیں۔ اس پھل کھانے سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ آپ فرشتے بن جائیں گے۔ فرشتوں کو دیکھیے، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں نکالتے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ فرشتے فرشتہ بنا دے گا۔ دوسرے یہ کیا ہے، آپ کو یہاں کا پرماننٹ ریسیڈنس مل جائے گا جنت کا، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں نکالیں گے۔ یہ سورہ آراف آیت نمبر 20 اور 21 میں دے، اللہ ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، صرف اتنا ہی بولا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں دیکھیں، وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس کے بعد قسم کھا اللہ کی، میں آپ سے جو بول رہا ہوں سچ بات کر رہا ہوں، اور مجھے آپ سے محبت ہے، خلوص ہے، تو اسی لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ پہلا جھوٹ، سب سے پہلا جھوٹ کس نے کہا تھا؟ شیطان۔ تو ہم جھوٹ کہیں گے تو شیطان کا جو پہلا جھوٹ کہا تھا اس کے تعلق سے ہم اس کے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم۔ اور ایک چیز یہ بیان کر دیتا ہوں، عرفات کے تعلق سے اہمیت کیا ہے؟ عرفات کا دن جو ہے بہت اہم ہے، جو میں آپ کو بولنا بھول گیا تھا۔ عرفات کیا ہے؟ آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جب جنت سے نکالے گئے تھے، دنیا میں بھیج دیے گئے تھے، ڈھونڈتے 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 دو الگ مقامات میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دوسرے سے کب ملے ہیں اور کہاں ملیں گے؟ وہ جگہ ہے عرفات۔ عرفہ کے معنی ایک دوسرے کو جاننا پہچاننا۔ جو وہاں سے نکلے تھے، سفر میں ہوتا ہے نا، کبھی آپ کا پلین اور آپ کے جو ساتھ ہیں ان کو دونوں کا پلین مس ہو جائے، تو دو الگ الگ پلینوں میں جائیں گے، مگر جہاں جانا تھا وہاں پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے پھر ملیں گے۔ تو یہی حالت تھی آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی، وہاں سے نکالے گئے، پھر آتے آہستہ آہستہ آ کے کہاں ملیں گے؟ ملے ہیں وہ عرفات کی جگہ پہ۔ تو اس کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچانے۔ اور یوم عرفہ کی بہت اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست دن دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 3 ہے شاید، اعوذ باللہ من الشیطان، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آج کا دن ہے جس کے
لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو ہے نعمتیں تم پر ظاہر کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ آپ لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر تم کو دین اسلام عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہودی جب ملا تو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے پاس تورات میں اگر وہ نازل ہوتی تو ہم اس کو عید اس آیت کا عید منایا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کون سی آیت ہے؟ اس نے اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ آیت جو ہے یوم عرفہ میں نازل ہوئی تھی، اور جس دن نازل ہوئی تھی اس کے لیے ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، ایک تو جمعہ بھی تھا اور ایک تو عرفہ کی عید تھی۔ تو ہمارے لیے ہم جو ہے دو عیدیں منائے اس آیت کے نازل ہونے میں۔ تو یوم عرفہ کا جو ہے اس تعلق سے، تو یہ عرفات کا روزہ جو ہے بہت اہم جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ تو میں جتنی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں پھر سے آپ کو کر دینا چاہتا ہوں کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، خیانت ہے امانت میں، بغض، کینہ، تکبر اور حسد۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ حسد یہ ہے آپ کے دوسرے بھائی کے پاس کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں تو آپ کے دل میں اس کا نقصان کہ اس کو کیسا ملا، مجھے ملنا چاہیے۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ اس کا اور دوسرا درجہ ہے، آپ یہ کوشش کریں گے کہ اس کے پاس جو ملا ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، آپ کو ملے نہ ملے اس کے پاس سے تو نکل جائے۔ یہ حسد ہے۔ اور حسد کے تعلق سے جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے جس سے جیسے سوکھے لکڑیوں کو اور کاڑیوں کو جمع کر کے آپ آگ لگاتے ہیں تو کیا ہے، کتنی دیر میں سوکھی لکڑی ہے اور سوکھے ٹالیاں ہیں، اس کو آپ آگ لگائیں تو ایک سیکنڈ میں ذری دیر میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی زبردست گناہ کی کیفیت ہے جس سے تمہارے نیکیاں ایسے جل جائیں گے جیسے کہ آگ سے جو ہے سوکھے جل جائیں۔ تو ہم کو کتنی کوشش کرنا چاہیے کہ حسد سے بچیں۔ اور اس میں تکبر اور غیبت، تہمت، حسد کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ کئی مرتبہ سننے ہوں گے مگر پھر مجھے خوشی ہوتی بیان کرنے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوانوں میں سے ہے، اور بڑی نیکی کی طرف بہت رجحان تھا، ہر چیز کو حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب رہتے تھے سنتے تھے کرتے تھے۔ اصل میں کیا ہوا، ایک مرتبہ ایسی بیٹھے ہوئے سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ تو سب لوگ پڑھ کے دیکھے تو ایک شخص آیا، وضو کر رہا ہے، بالوں پانی نکل رہا ہے، وہ آیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھا، سنا اور چلے گئے۔ کچھ زمانے کے بعد پھر حضور نے فرمایا، بیٹھے تھے لوگ کہ وہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ دیکھے تو کیا وہی شخص ہے؟ یہ چیز ایک مرتبہ نہیں ہوئی، 3 مرتبہ ہوئی۔ جب 3 مرتبہ ہوئی تھے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو مجھے تو بڑا ہوا کہ اوفو، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ تو فوراً اس شخص سے پہنچ گئے۔ بعض کتابوں میں ان کا جو ہے عبداللہ بن سلام کا نام بھی لیا گیا ہے، مگر مجھے پتہ نہیں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے منشن کیا ہے وہ حدیث بھی، مگر واللہ عالم، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عبداللہ بن سلامی ہے یا کوئی دوسرے صحابی کا تعلیم، مگر عبداللہ بن سلام کا نام لیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ فوراً عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے کہا کہ چاچا آپ اگر برا نہ مانے تو میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ٹھہر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ہاں آ جائے، میرے پاس آ جائے۔ تو ان کا گھر کیا تھا، جھوپڑیاں رہتے تھے نا، چھوٹے سا ایک حصہ رہتا تھا، اس پہ کور کرا ہوا رہتا تھا، 4 والس اگر رہتے تھے، وہاں آ کے انہوں نے اپنا کچھ بچھانے کا ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ، میں یہاں سو جاتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کام کرتے ہیں، جس وجہ سے حضور نے ان کو جنتی قرار دیا۔ دن بھر گزارے ہیں، دیکھے تو کیا ہے، جتنے انہوں نفل پڑھتے ہیں اس سے کمی پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ رات میں کچھ کریں گے۔ تو رات میں وہ بھی لیٹ گئے، یہ بھی لیٹ گئے، اب یہ رات میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ رات میں کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھے کہ تو عشاء پڑھے، اس کے بعد جو نفلیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھے، اس کے بعد وہ جو لیٹ گئے، نہ صرف لیٹے ہیں، اس کے بعد نیند میں چلے گئے اور خراٹے لینا۔ وہ کہہ گئے یہ تو
یہ تو رات میں سو رہے ہیں، میں تو سمجھا کہ ہول نائٹ یہ کھڑے رہ کے عبادت میں رہیں گے، نہیں۔ اس کے بعد تہجد کے قریب اٹھے ہیں، وضو کیے ہیں، نماز پڑھے ہیں، اس کے بعد پھر فجر پڑھے۔ میں کہا کہ حل بھر کے تو ان سے تو زیادہ میں نے نفل نمازیں پڑھ لی ہیں اور تہجد بھی میں نے پڑھی، تو یہ تو بالکل لیٹ اٹھ کے کرے۔ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کچھ تھکے ہوئے تھے اس نے عبادت دوسرے دن۔ پھر انہوں نے کہا کہ چچا میں اور ایک دن بھی نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ اور بھی نہیں، سیکنڈ ڈے بھی رہتا۔ اس کے بعد سے کچھ بھی نظر نہیں۔ میں نے کہا کہ چچا میں اور ایک دن ٹھہر سکتا ہوں، کیونکہ مہمان کا حق تین تین دن کا ہے معلوم۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن تک تو رہ سکتا ہوں کیونکہ مہمان کا حق ادا، اس کے بعد تو میں نہیں رہ سکتا کیونکہ مہمان کا حق ہم چلے جائیں گے۔ تیسرے دن میں رہے، سیم تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان میں تو کوئی خاص چیز دیکھنے کو نہیں آئی۔ تو اس کے بعد پھر جانے لگے، تو جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ چچا میں آپ سے ایک بات بیان کروں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ دیکھیے 3 دن ایسا ہوا کہ جب 3 اوقات ایسے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی آ رہا ہے اور اتفاق سے تینوں وقت بھی آپ ہی آئے۔ تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت میں جانے والے، مگر میں آپ کے ساتھ دن اور رات گزارا، آپ نے کوئی خاص عبادت بھی نہیں کی، کوئی خاص چیزیں نظر نہیں آئے، تو میں صرف معافی چاہتا ہوں، میں جا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ نے تو دیکھ لیا، میں کچھ بیان بھی نہیں کر سکتا، اللہ حافظ، جائیں، خدا حافظ۔ وہاں سے نکلے، کچھ تھوڑے قدم گئے ہوں گے، ایک دم انہوں نے پوچھا بیٹے بیٹے 1 منٹ آؤ۔ تو وہ پھر واپس پلٹ گیا، انہوں نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے بیٹے، آپ کے سامنے بیان کر، میرے سینے میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی خیال نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ان سے شکایت نہیں، کوئی بغض اور کینہ نہیں۔ جب بھی کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے، کسی نے میرے ساتھ زبانی کا، کسی نے مجھے گرانے کی کوشش کی، کسی نے مجھے نقصان پہنچانا، کسی نے کچھ کیا، تو میں اپنے دل میں جب ایسا اس کے خلاف خیال آتا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ چیز میرے سینے سے نہیں نکلے گی، نہ میں کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ کوئی چیز کروں گا تاکہ میرے نفس کو اس سے تکلیف پہنچے۔ تو یہ میں نے کوشش کی، اس کے بعد الحمدللہ ویسا ہو گیا ہے کہ میرے سینے میں کسی کے کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ، بغض اور عداوت آ ہی نہیں سکتی۔ میرا سینہ، کوئی میرے ساتھ کیسا بھی سلوک کرے، فوری میرا سینہ اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے نفس سے ایسا وعدہ کیا ہوں اور اس کو سختی سے ایسا بیان کیا ہوں، میرا نفس سمجھ گیا ہے کہ ایسا نہیں کروں۔ کیونکہ آپ کو دیکھتے ہیں نا، آپ نفس کے ساتھ آپ، بعض لوگ ایسے ہیں نفس ان کو جو فجر سے سونا سے اٹھا کہتا ہے سو جا سو جا، نہ اٹھا، اور نمازیں آتے ہیں تو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں۔ لیکن اب آپ جب اپنے نفس کو لڑ کر اس کے اوپر یہ اہمیت بتا دیتے ہیں کہ کسی صورت سے میں نے نماز نہیں چھوڑوں گا، تو آہستہ آہستہ کیا ہے، نفس اب آپ کو اس چیز تعلق سے اس کو آپ کو بتاتا بھی نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو کبھی آپ کا نفس آپ کو نماز سے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا نفس جانتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے کہ تو اس وقت کچھ بولے گا تو تیری بات نہیں سنوں گا۔ تو یہ چیز اس صحابی نے اپنے اوپر قائم کر لی تھی، تاکہ ان کا جو ہے نفس اس سے واقف ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوں، اب میرا نفس میرے کو کبھی کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ، بغض اور حسد اور غصہ ان کے خلاف کسی چیز کو آنے نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہی تو بات ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ہم تو عبادتوں میں بہت کوشش کرتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ جائیں گے، مگر اس چیز کا تو ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ مسلمانوں سے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے گا تو ہمارا دل میں، ہم زبان سے بھی نہیں کہیں گے مگر دل میں تو ہم رکھ کے چلے جائیں گے کہ ہاں اس نے ایسا کہا تھا، اور اس کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی چیز ہے آپ کی جس کی وجہ سے آپ، حضور نے فرمایا کہ جنت۔ تو یہ چیز کی عادت کر لیں کہ اپنے بغض اور کینہ اور حسد اور تکبر سے اپنے سینے کو، تو زبان کے جو نقصانات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر عمل سے بھی جو ہے ایسے اعمال سے اپنے پر، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی مسلمان کو تھپڑ ماریں یا کچھ اس کو نقصان پڑائیں ہاتھ سے کر کے، نہیں، اللہ بچائے اس سے، مگر اپنے اعمال سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ صرف زبان سے بھی نہیں کسی کو بول سکتے، مگر آپ کے
आंखों से, आपके इशारों से, आपके एक्शन से भी किसी को पता उसको नुकसान पहुंचे। उसको अपने आप को देखा कि उन्होंने मुझे अपने आंखों से, अपने चेहरे से, अपने इशारों से मुझे गिरा दिया, तो ये भी बुरी चीज है, इससे भी बचे। तो मेरा कहने का यही मकसद था कि जितना हो सकता है ना, नेकियां कमाने से मैं रोक नहीं रखा, नेकियां तो बहुत कमाए, बहुत कमाए, बहुत कमाए, मगर उसके साथ साथ गुनाहों की तरफ और कोताहियों की तरफ भी देखें। कि जैसा बैंक का बैलेंस आप सिर्फ क्रेडिट 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 पे देखते रहेंगे और डेबिट को नहीं देखेंगे, तो फिर आपका बैलेंस कहाँ है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डेबिट की तरफ से भी खौफ 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 करते रहें कि ऐसा ना हो कि मैं जो अमाल कमा रहा हूँ वो और शैतान का यही जबरदस्त हमला क्या रहता है, आपको पहले नेकियों से रोकने की कोशिश करता है। जब देखा कि ये नेकियों से नहीं रख रहे तो उसने कहता ठहरो ठहरो, कमाते हैं, कमा ले, और मैं कोशिश ही करूंगा जो कमा रहे हैं ना वो तुमसे सब छीन ले। तो ये शैतान का बहुत बड़ा जबरदस्त हमला है। उससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। नेक अमाल जितने हैं करते जाए, करते जाए, करते जाए, मगर उसके साथ साथ ये भी कोशिश करें कि हमसे गलतियां, गुनाह और कोताहियां और ऐसी चीजें ना हो। इससे अल्लाह ताला हमको बचाए, इसके ताल्लुक से मैं बयान करना चाहता था। तो ये इसके खास तौर पे और फिर हम जो है हज और उम्रे के लिए, उम्रे के लिए तो गए, हज के लिए हम नहीं जा सके, तो जो हज को नहीं गए तो वो हज के जो नेकियां हो कैसा कमा सकते हैं उसके ताल्लुक से ये है। एक ये मैं कई चीज़ों में गौर किया तो उसमें था। आपको पता है ना, मदीने में जब जाएंगे तो आप उम्रा करने के साथ साथ मस्जिद खुबा को जाने के लिए कहे थे। मस्जिद खुबा को अगर जाएंगे ना, वहाँ 2 रकात पढ़ेंगे तो आपको उम्रे का सवाब मिलेगा। आपको पता है उम्रे का सवाब मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, फजर पढ़ने के बाद आप जो इशराक की नमाज पढ़ते हैं ना, फजर पढ़ने के बाद इबादत में रहें और उसके बाद इशराक की नमाज पढ़ेंगे, तो एक आपको हज करने का, हज और उम्रे का सवाब मिलता होता है। जो फजर के बाद इबादत करते करते इशराक की नमाज पढ़े, सनराइज के बाद 15 मिनट ठहर जाएं, उसके बाद आप जो 2 रकात पढ़ेंगे, तो उसको, आप तो हज के लिए नहीं गए, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी आप रोज जो है आपको हज का सवाब, सवाब हज नहीं मिलेगा मगर हज का जो सवाब है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। और फिर एक एक सहाबी थे, उन सहाबिया थे, उनका नाम है उम्मे सीनान रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, एक ही हज किया। हज का क्या है मालूम, फर्ज हज भी एक ही है, सुन्नत हज भी एक ही है, क्योंकि हुजूर ने एक ही हज किया था। और हुजूर ने कहा था कि सारी उम्मत को कहा था कि मेरे साथ हज में जाए। और वो कहती हैं कि हुजूर के पास जब हज के बाद जब हुजूर वापिस आ गए थे, तो वो आके आके और रोना शुरू कर दिया। और कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़े तो, उन्होंने कहा कि देखिए, आप हज के लिए सबको बुलाए थे लेकिन मैं नहीं आ सकी, क्योंकि हमारे पास कुछ उनके कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से नहीं जा सके। तो मुझे इतना उसका एहसास है, मुझे इतनी तकलीफ है। उन्होंने कहा कि हुजूर ने कहा कि देखो, तुम ऐसा करो कि जब उम्रे का जमाना आते रहेगा, तो जब रमजान आएगा तो रमजान में एक उम्रा कर लो। तो जो रमजान में उम्रा करेगा उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिले। इस हदीस का मफहूम बयान करता हूं मैं। तो उम्मे सीनान उस सहाबिया का नाम है जिसकी वजह से हमको ये हदीस मिली है कि जो रमजान में उम्रा करेगा उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग हज को नहीं जा सके हैं, तो उनके वास्ते हम क्या कर सकते हैं, तो उसके ताल्लुक से बयान किया। फजर और के बाद इशराक की पाबंदी करिए। और और क्या बात, अगर कोई मजबूरी से आप हज को नहीं गए, तो अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला, इस मजबूरी की वजह से नहीं गया, लेकिन मेरी नीयत थी और मेरी ख्वाहिश थी, मैं जाना चाह रहा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के वास्ते जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हैं, तो बास सहाबा ऐसे थे जिनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था, जिनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था। आकर रोना शुरू करके हुजूर ने कहा क्या है, कहा कि हुजूर हमारा दिल जाना चाहता है लेकिन हमारे पास कोई जरिया नहीं है, न हमारे पास पैसा है, न सवारी है, न लड़ने के लिए तलवार है, हम नहीं आ सकते। हुजूर ने कहा कि जब तक तुम्हारे पास सवारी नहीं है तो तुम जा नहीं सकेगे, क्योंकि सफर इतना बड़ा है, पैदल तो नहीं चल सकते। तो वो रह गए पीछे। तो हुजूर ने जब तबूक को पहुंचे, तो हुजूर ने फरमाया, जो साहबा साथ थे उन्होंने कहा कि तुम जो सब लोग आए हैं ना, उन सबको जो सवाब मिल रहा है, उन सहाबा को भी वही सवाब मिलेगा जो यहाँ हमारे साथ आ नहीं सके, क्योंकि उनके पास मजबूरी थी।
تو اس سے ایک نتیجہ میں یہ بھی نکالتا ہوں کہ جو لوگ حج کو نہیں جا سکے مجبوریات کی وجہ سے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو حاجیوں کو آپ جو ثواب عطا فرمائے، وہ ثواب ہم کو بھی عطا فرمائے۔ ہم کو کیا ہے، اللہ سے مانگنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ وہ تو دینے پہ تیار ہے، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تم مانگتے کیوں نہیں؟ تم مانگو، میں دینا چاہتا ہوں۔ اور آپ کسی سے مانگے نا تو ایک مرتبہ دے گا، دوبارہ مانگیں گے دو، تیسرے مانگیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا ہے، بار بار مانگتے چلے جاتے ہیں۔ مگر وہاں اللہ تعالیٰ کیا، ایک بار مانگیں گے دے گا، دوبارہ مانگے اور دے گا، تیسری بار مانگے، چوتھی بار، جتنا آپ مانگیں گے وہ آپ سے خوش ہوتا ہے، دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اسے مانگتے رہیں۔ دو چیزیں اور بیان کر کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ کثرت سے توبہ کرتے جائیں، توبہ کثرت سے کریں، توبہ استغفار، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ یحب المتطہرین، اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو توبہ کی کثرت کریں اور استغفار کی، جتنا استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کے اتنے نعمتیں ہیں، تم اس کی نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ صبح سے شام تک آنکھ کھل گئی، الحمدللہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کام نہیں کر سکتے، بلائنڈ، الحمدللہ سانس لے سک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ایسے ہیں، ان کو آکسیجن ماسک لگے ہوئے ہیں، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر آکسیجن ماسک کے ہم کو سانس دے، ہم اٹھ کے کھڑے رہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو لیٹے تھے نا، سٹروک ہو گیا تو بیڈ ریڈن ہو گئے، چل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہاتھ پیر چلانا، جا رہے ہیں ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جب آپ نوالا لے کر آپ کے حلق میں جاتا ہے، نوالا اللہ سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ، آپ کا حکم ہو تو میں اس کے اسٹمک میں جاؤں گا، نہیں تو اس کے حلق میں پھر پھنسا ہوا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تیرا، نوالے کو کہ تو چلے جا، یہ چلے جاتا ہے۔ آ رہے ہیں ایک ایک نوالا، جا رہے ہیں، کوئی شکر ادا کرتے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں، نہ سوالو کر سکتے ہیں، نہ پانی لے سکتے ہیں، نہ کھانا، ٹیوب فیڈنگ ہو رہے ہیں ان کو، سٹمک میں بعض کو ٹیوبس ہیں، بعض کی جو ہے انٹراوینس ٹیوب سے فیڈنگ ہے۔ دیکھو ہم کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، صبح سے شام تم کتنا آتا شکر ادا کرتے ہیں، ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کی کثرت کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، یہ بہت ہے۔ ایک چیز آخری بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ موقع ملا تو، یا تو روز، یا نہیں تو آلٹرنیٹ، یا نہیں تو ایٹ لیسٹ یوم عرفہ کو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ جو ہے ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی، 3 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ لیکن بہت سارے اسکالرس کرتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذرا ویک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کا جب ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ویک اور اس کا جب 3 حدیث کی کتابیں، سیاہ ستہ کے 3 کتابیں ہیں، ان تینوں میں حدیث ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ملے تو کہا کہ چچا میں آپ کے سامنے ایک اسپیشل صلات کے تعلق سے ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہو سکا تو روز پڑھیں، نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں 1 دن، نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 دن، نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 دن، اگر وہ بھی نہ ہو تو عمر میں 1 مرتبہ تو پڑھ لیں۔ اور وہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح ہے، 4 رکعت ہے، جس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس کا بہت سمپل طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی رکعت بنیں گے اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ کیسا؟ آپ کاؤنٹ کیسا کریں گے؟ میں جو کرتا ہوں وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ 5 فنگرز آپ رائٹ کے ہے، 5 مرتبہ کر دیں گے، اس کے بعد لیفٹ ہے، اس لیفٹ کے بھی 5 کر دیں گے تو 10 ہو جاتے ہیں۔ مگر سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے، تو رائٹ لیفٹ اینڈ رائٹ کریں گے تو 15 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، رکوع کے ساتھ 3، سجدے کے ساتھ 3، یہ کیسا ہے سمجھا؟ رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، رکوع میں جائیں گے رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ 10 ہوں گے، رکوع سے کھڑے رہ جائیں گے
10 مرتبہ، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، 5 5 10. تو ثنا کے ساتھ 15 پڑھ لیے، رکو میں جانے سے پہلے 10، رکو میں 10، رکو سے اٹھ کے 10. سجدے کے ساتھ 30 ہے، پہلے سجدے میں 10، جو بیچ میں بیٹھتے ہیں 10، اس کے بعد سیکنڈ سجدے میں 10. تو یہ 30 سجدے کے ہو گئے، 30 رکو کے ہو گئے، تو 60 ہو گئے. 60 پلس 70، 60 پلس 15، 75 ہو جاتے. تو ایک رکعت میں کیا 75 ہو گئے، 4 رکعتوں میں 300 ہو جاتے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی چیز کر رہے ہیں، مگر آپ نماز کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا. اس کا ثواب یہ کیسا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا بیان کر رہا ہوں. میں حدیث کا مفہوم بیان کر دے رہا ہوں. یہ جو حدیث یہ آئی ہے صلاۃ التسبیح کی، یہ کتاب ہے معرف الحدیث سے میں نے لیے ہے. مولانا محمد منظور نعمانی نے لکھی ہے. یہ حدیث کا انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہے کہ ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے حدیث ہے. اس میں کہا کہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، بھول چوک سے ہونے والے یا دانش سے ہونے والے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے ہوئے اور علانیہ بھی. اب آپ سوچیں اس کے علاوہ کیا گناہ کر سکتے ہیں. یہ سارے گناہوں کی جو بھی لسٹ تھی آپ کے سامنے بیان کر دیجیے، یہ سارے کر لیں. یہ مگر یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے تعلق سے حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، حقوق النفس بھی ہے. اللہ کے جو احکام ہے اس کی پابندی بھی کرتے رہیں، لیکن جو دوسرے لوگوں کے بھی حقوق ہیں ان کا بھی آپ خیال کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. حتیٰ کہ اللہ کی جتنے مخلوقات ہیں، کسی مخلوق کو ہم سمجھتے ہیں خالی مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، نہیں. ہم تو یہ کہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق کو، جھاڑ بھی ہے، جانور بھی ہے، پرندے چرندے بھی ہیں، پیڑ بھی ہے، جھاڑ بھی ہے، درخت بھی ہے، اور اللہ کی جو سارے مخلوقات ہیں، سارے مخلوقات کے ساتھ ان کا بھی حق کریں، اس کے ساتھ اپنا بھی حق کریں کہ آپ اپنے اوپر بھی اتنی سختی نہ کریں کہ آپ کو نقصان ہو جائے. حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق النفس بھی. ان ساری تعالیٰ کی طرف سے کوشش کریں. تو یہاں میں ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی رحمت کی طرف قبول فرما دے. مجھ سے جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں گے، اس کے بعد اگر آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو کر لیں گے. پہلی دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے یوسف علیہ السلام نے کہا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام نے دعا کری. تو ایک تو قرآن کی دعا ہے، اور دوسرے ایک نبی نے جو دعا کی تھی اس کو کرتے. اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام نے کہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ نے جو کوتاہیں غلطی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام کی دعا ہے. ایک پیغمبر کی دعا بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کا حصہ بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے وہ. اور یہ دعائیں سے اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہے ہیں، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ہر لفظ کے آپ کو 10 نیکیاں ہوتا ہے. آپ دعا بھی کر رہے ہیں اور ثواب بھی کما رہے ہیں، اور ایک نبی کی پیروی بھی کر رہے ہیں، ان کی چیز کو فالو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ربنا حب لنا من رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے، اس کے ساتھ اپنے خاندان. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی کرنے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص اور نیکی پیدا فرمائے، اور ہم کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچا دے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو عاجزی اور ان کے ساری عطا فرمائے، غرور اور تکبر سے ہم کو بچا دے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المؤمنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کا قبول فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جاننے والے دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ فلسطین میں ہے اور جہاں جہاں بھی کشمیر میں ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے. مظلومین کو، ظالموں کو ظلم سے بچا دے. اللہ آپ کی سوئے بچا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. آپ کی سوا کوئی بچانے والا نہیں. آپ ہی سے ہم استدعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کی امت پر رحم و کرم فرمائے، ان مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ان کو بچا دے. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.